سنو سنو لوگوں، میں شہر کوفہ کا ایک داروغہ تھا، صبح و شام شراب کے نشے میں مست رہا کرتا۔ مجھے ایک خوبصورت لونڈی پسند آ گئی، میں نے اس سے شادی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چاند سی بیٹی عطا فرمائی۔ شام کو تھکا ماندہ جب میں گھر لوٹتا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر محبت سے اسے چوما کرتا، اپنی گود میں ایک طرف بیٹی کو بٹھاتا اور ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑتا۔ میری وہ بچی میری شراب کی بوتل میرے ہاتھ سے چھین کر میرے کپڑوں پہ ڈیل دیا کرتی۔ میں ہنستے ہوئے اپنی بچی کو سینے سے لگا لیتا۔ پھر میری زندگی میں ایک دردناک شام آئی۔ اپنے گھر کے صحن میں آ کر میں نے اپنی بچی کو آواز دی۔ میری بیوی نے کہا کہ بچی تو سخت بخار میں مبتلا ہے۔ میں نے اپنی بچی کو اپنے ساتھ لیا، طبیب کے پاس گیا، طبیب نے دوا دی، میں نے اپنی بچی کو دوا کھلائی، میری بچی سو گئی۔ لیکن زمانے والوں، میری بچی ایسی سوئی کہ پھر نہ اٹھی۔ میری رات اندھیر ہو گئی، زمین تا آسمان سب کچھ مجھ سے چھن گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا سب کچھ مجھ سے چھن گیا ہو۔ صبح کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو قبر میں دفن کیا۔ میری زندگی کے معمول اور بگڑ گئے۔ میں شراب زیادہ پینے لگ گیا، یہاں تک کہ شراب کا عادی ہو گیا، اور اتنی شراب پیتا کہ میں زمانے میں شرابی مشہور ہو چکا تھا۔ پھر شعبان المعظم کا مہینہ مبارک آ گیا اور شب برات آ گئی، یعنی کہ 15ویں رات آ گئی۔ عشاء کی نماز پڑھے بغیر میں سو گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ حشر کا میدان قائم ہے، سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کر ایک میدان میں جمع ہو رہے ہیں۔ میں بھی اپنی قبر سے باہر نکلا اور بھاگتا ہوا ایک طرف کو جا رہا ہوں۔ جیسے ہی میں ایک طرف کو بھاگا ہوا جا رہا ہوں، مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک سیاہ اور زرد رنگ کا ایک بہت بڑا سانپ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں نے اس سے جان بچاتے ہوئے برق رفتاری سے دوڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا جب میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص کھڑا ہے، خوبصورت شکل والا اور سفید لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا بابا جی آپ مجھے اس سانپ سے بچاؤ۔ اس نے کہا کہ میں تو خود نہایت کمزور انسان ہوں، مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ بات سننی تھی کہ میں آگے بڑھ گیا۔ میں بھاگتا رہا یہاں تک کہ میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ آگے آگ ہی آگ ہے، پیچھے دیکھا تو سانپ، آگے دیکھا تو آگ۔ مجھے یقین ہو گیا کہ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں سانپ کا لقمہ نہیں بنوں گا، میں آگ میں چھلانگ لگا کے اپنی جان دے دوں گا۔ تو جو ہی میں نے آگ میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا، میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی کہ پیچھے چلا جا، نہ آگ تیرے لیے ہے نہ تو آگ کے لیے ہے۔ یہ بات سننا تھا کہ میری ڈھارس بندی، میں دوبارہ واپس پلٹا اور واپس پلٹ کر میں اسی برق رفتاری سے آگے بھاگتا رہا۔ دوبارہ پھر مجھے وہ بزرگ نظر آئے۔ میں نے کہا بابا اب تو مجھے بچاؤ نا۔ بابا نے کہا کہ میں خود ایک کمزور اور ناتواں انسان ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ وہ دیکھو دور تمہیں گول پہاڑ نظر آ رہا ہوگا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے دور گول پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ بابا نے کہا جاؤ، وہاں مومنوں کی امانتیں ہیں، تم جاؤ وہاں پہنچو، ہو سکتا ہے کوئی تمہاری بھی امانت وہاں موجود ہو اور تمہارا مقدر سنور جائے۔ میں گول پہاڑ کی طرف بھاگتا ہوں۔ قریب جا کے میں نے دیکھا کہ وہاں مجھے مختلف دریچے نظر آئے۔ دریچوں کے باہر بڑے بڑے ریشمی پردے لٹک رہے تھے۔ جو ہی کوئی تیز ہوا کا جھونکا آتا وہ پردے اٹھتے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا کہ دریچوں کے بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے تھے، اور ہر دروازہ سرخ سونے کا تھا، اور ہر دروازے پر ہیرے اور قیمتی موتی جڑے تھے، اور ان سے نور کی روشنی نکل رہی تھی۔ جیسے ہی میں گول پہاڑ کے زیادہ قریب ہوا کہ پیچھے سے ایک آواز آئی کہ دریچے کھول دو، دروازے کھول دو، پردے ہٹا دو، دیکھو دیکھو کہ باہر کون آیا ہے۔ اتنی بات سننا تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے عجیب معاملہ دیکھا کہ دروازے یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے کھلتے گئے، اور ہر دروازے میں سے چاند سے خوبصورت بچے جھانک کر باہر دیکھنے لگے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے حسین بچے کبھی نہ دیکھے تھے۔ سینکڑوں بچوں نے مجھے دیکھا۔ پیچھے سے پھر آواز آئی جلدی جلدی پہچانو، اس کے پیچھے سانپ پہنچ چکا ہے۔ کہ اچانک ایک کونے سے آواز آئی بابا جان بابا جان۔
میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہی بچی میرے سامنے کھڑی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور اس نے پکار کے کہا بابا گھبرائیے نہیں میں آ رہی ہوں۔ میری بچی جس دروازے سے مجھے دیکھ رہی تھی اس کے سامنے ایک نور کا حالہ بنا ہوا تھا۔ میری بچی نے کمال تیزی سے اس نور کے حالے میں چھلانگ لگائی اور وہاں سے ہوتی ہوئی میری بچی میرے سامنے آ گئی اور سامنے آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ جو ہی میری بچی مجھ سے لپٹتی ہے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سام بھاگ گیا۔ میرا دل بڑا ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں بچی کو گلے سے لگا کر زارو قطار رونے لگا۔ میری بچی نے کہا بابا غم کیوں کرتے ہو، بیٹھ جاؤ بابا، بیٹھ جاؤ نا بابا، تھکے ہوئے ہو نا بابا، بیٹھ جاؤ نا۔ میری بچی نے مجھے بٹھا لیا، میں بیٹھ گیا۔ میری بچی میرے پہلو میں بیٹھ گئی اور میری داڑھی میں ہاتھ پھیر کے کہنے لگی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں۔ میری بچی نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی تو میں نے اپنی بچی سے کہا کہ بیٹا تم نے قرآن پڑھنا بھی سیکھ لیا؟ تو میری بچی رو کے کہنے لگی بابا ہمیں یہاں بڑا کچھ سکھایا جاتا ہے، میں نے تو قرآن پاک کی بہت سی آیتیں یہاں سیکھ لی ہیں۔ میری بچی نے مجھے رو کے کہا وے بابلا وے بابلا جیوں دی دی تے منی نہیں اج موئی تھی گلا من لے، آئندہ شراب نہ پینا بابا، آئندہ شراب نہ پینا بابا، آئندہ شراب نہ پینا۔ یہ کہتے ہوئے میری بچی میرے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑی اور میری بچی نے مجھے آمادہ کیا۔ میں نے اپنی بچی سے پوچھا کہ میری بیٹی وہ سانپ کیا تھا؟ اس نے کہا بابا وہ تیرے برے اعمال ہیں۔ میں نے کہا بیٹا وہ بوڑھا کون تھا؟ اس نے کہا بابا وہ تیرے نیک اعمال تھے جو کہ کمزور تھے۔ میں نے بیٹی سے پوچھا بیٹا یہ گول پہاڑ کیا ہے؟ میری بچی نے کہا بابا جتنے بھی مسلمانوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں چھوٹی عمر میں سب یہاں رہتے ہیں۔ بابا میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تم کب آتے ہو اور کب تمہارا میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گی۔ بابا آ جاؤ نا بابا آ جاؤ نا۔ میری بچی خواب میں مجھے یہ کہتی ہے کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میری دنیا بدل چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ابھی رات گزری نہ تھی۔ میں اٹھا اور میں نے غسل کیا۔ غسل کے بعد میں نے توبہ کے نوافل ادا کیے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا کہ میرے اللہ آج کے بعد میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ لوگوں جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص اپنے زمانے کا قطب بنا اور نام تھا اس شخص کا حضرت مالک بن دینار، جنہوں نے اپنا واقعہ لوگوں کے سامنے خود بیان کیا اور وہ بیان کرتے تھے کہ لوگوں دیکھو دیکھو جب اللہ کسی پہ مہربان ہوتا ہے تو یوں مہربان ہوتا ہے۔ اور حضرت مالک بن دینار پکار پکار کے لوگوں سے کہا کرتے تھے لوگوں دیکھو میں وہ انسان ہوں جسے اللہ نے شب برات کو ہدایت دی ہے۔ تو میرے بھائیوں میرا آپ سے محبت بھرا پیغام ہے، آج شب برات ہے، ساری کائنات کے اعمال خدا کے حضور پیش ہو رہے ہیں۔ بھائیو آج صدق کے دل سے توبہ کرو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ ایک شرابی کو ایک ولی بنانے پہ قادر ہے تو بھائیو ایک گناہگار کو وہ بخشش عطا فرما دے تو اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ بات صرف یہ ہے میرے بھائیوں کہ صدق کے دل سے توبہ کرو، آؤ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، دل سے رجوع کرو، اپنے اللہ کے ہو جاؤ، اپنے رسول کے ہو جاؤ، اپنے اسلام کے ہو جاؤ، اپنی نماز سے محبت کرو، اپنے اسلام سے محبت کرو، اپنے دین سے محبت کرو، اپنی اذانوں سے پیار کرو، اپنے سجدوں سے محبت کرو۔ اور آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا کہ گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نہیں۔